مصطفیٰ کا واسطہ ساجد نہ پائے ٹوٹنے دینے نبی سے رابطہ ساجد فنا کی راہ چلتے ہو بقا کو کیوں بلا بیٹھے جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بلا بیٹھے نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بلا بیٹھے۔ صدر محترم معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آپ کے اس محلہ کلسائی ناردہ کا سالانہ جلسہ آپ کے بزرگوں، آپ کے نوجوانوں نے بڑی محبت کے ساتھ انعقاد کیا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ جلسہ بہت جلد ختم ہوگا، مختصر ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، زیادہ دیر جلسہ مناسب بھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جلسہ نہ ہو کہ جس سے صبح کی نماز خطرے میں پڑ جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کی عقل مندی اور آپ حضرات کی ہوش مندی ہے کہ آپ حضرات نے جلسہ بلکہ بہت ہی مختصر کیا، اور ہونا یہی چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسٹیج پر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مربی مکرم حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی علماء کرام ہیں، آپ کے امام صاحب میرے رفیق مکرم حضرت مولانا انعام اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں اور میرے بہت ہی عزیز آپ کے محلے کے اور مرکز العلوم کے مایناز استاد حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ میرے دوستوں، آپ کو شکل و شباہت میں اور آپ کو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھاتے ہیں، جس سے مدرسے کے طلباء ان سے بہت خوش ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، صحت حیات دے، اور ان کی جائز ضرورت کو پوری فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے مرکز العلوم کے ایک اور استاد میرے عزیز ہیں، حضرت مولانا حافظ و قاری مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہ، جن کا ولولہ انگیز خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ میرے دوستوں، میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں بتاؤں گا، لیکن ہم سب یہ طے کریں اور یہ نیت کو صاف کر لیں، ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، آج کسی چیز کی کمی ہے۔ آج آپ دیکھیں جلسے وعظ و نصیحت، مشورے اور نہ جانے مختلف جگہوں میں دینی محفلیں قائم ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا عمل اس پر نہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر عمل نہیں ہوگا، ہمارا آنا بیٹھنا سننا صرف میرے دوست بزرگوں یہ بیکار ہو جائے گا۔ کارآمد اس وقت ہوگا اگر ہم ارادہ لے کے بیٹھیں گے اور نیت لے کے بیٹھیں گے کہ ہم جو باتیں سنیں گے اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ بھی خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو، حیت کو، طبیعت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر ہم اپنے اندر بدلنے کا، تبدیلی لانے کا ارادہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ میرے دوست بزرگوں بہتر معاملہ
معاملہ فرمائے گا، اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا، ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، ہماری کل کی زندگی ایک نئی زندگی ہوگی، ہماری گھریلو زندگی دینداری ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر ماں بہنیں نمازیں پڑھیں گی، تلاوت کا ماحول ہوگا، قرآن پڑھنے کا ماحول بنے گا، تلاوت کا ماحول بنے گا، ذکر کا ماحول بنے گا، نماز کا ماحول بنے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچا لے گا، حرام سے روک دے گا، حرام کاری سے بچائے گا، حرام خوری سے بچائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، جب وہ ایک ایسا دور چل رہا ہے جس دور میں کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں، قرآن کی باتیں آ جائیں، حدیث کی باتیں آ جائیں، جو بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، جو وہ سمجھتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے، جو اس کے خیالات ہیں اسی پر چلتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوگی، ہماری عورتیں تلاوت کریں گی، نماز کی پابند بن جائیں گی، ذکر تلاوت کی پابند بنیں گی۔ آج میرے دوست بزرگوں، ہم جلسے کرتے ہیں، مشورے مذاکرے کرتے ہیں، تبلیغی اجتماع کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سے حلقوں میں ہم مشورے کرتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسی محفلیں قائم کرتے ہیں، لیکن اس کا حتمی فائدہ کب نظر آئے گا؟ میرے دوست بزرگوں، جلسے کا فائدہ اسی وقت پتہ چلے گا جلسے میں بیٹھنے والوں کے بارے میں، ان کی نیت کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں اسی وقت پتہ چلے گا جب جلسے میں شریک ہونے والے صبح کی نماز میں مسجد میں نظر آ گئے، صبح کی نماز میں مسجد میں آ گئے، صبح کی نماز میں ماں بہنیں بیدار ہو گئی، صبح کی نماز میں میرا جوان مسجد آ گیا، تو سمجھ جائیے ہمارا جلسہ فلسائی ناردہ کا کامیاب ہے۔ کامیاب اس معنی کر ہے کہ جلسہ سننے کے بعد نوجوانوں میں تبدیلی آ گئی، ہماری عورتوں میں تبدیلی آئی کہ کل صبح میں ہم مسجد میں نظر آئے، مسجدیں بھر گئی، مسجدیں آباد ہو گئی، مسجدوں کی صفیں خالی نہیں رہی، جمعے کو سب پڑھنے والے، جمعے میں آنے والے، جمعے مسجد بھر دینے والے۔ میرے نوجوانوں، اگر وہ جوان صبح کی نماز میں مسجد آ جاتا ہے تو سمجھ جائیے جلسہ کامیاب ہے، سمجھ جائیے سچی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہم نے بات و نصیحت قرآن و حدیث کی باتوں کو سنا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو، اگر نیت اچھی لیں گے، سننے کا ارادہ کریں گے، عمل کا ارادہ لے کر بیٹھیں گے، اور عمل یہ ہے صبح کی نماز میں ہم مسجد میں نظر آ گئے، تو یاد رکھیے ہمارا جلسہ کامیاب، ہمارا آنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، یہ سب کے سب کامیاب ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہی تو حاصل ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کے نبی کی باتوں کو سن کر اپنے اندر تبدیلی لائے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے۔ حالانکہ ہم امت محمدیہ ہیں، یہ امت رسول پاک علیہ السلام کی امت ہے، جو امت تمام امتوں کی سردار، جو امت فخر امت، جو امت سید امت، جو امت ساری امتوں پر بھاری رہے گی، ساری امتوں کی سردار بنے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم آخر میں آئے، آخری نبی کے امت میں آئے، آخری نبی حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں۔ آخری نبی آپ ہیں، میرے آخری امت ہے، آخری دین ہے، آخری شریعت ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا، اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں، آخرت ہے۔ قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب نبی آخری، شریعت آخری، دین آخری ہے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ امت تمام امتوں کی سردار بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نوح
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا حضرت نوح کی امت سے میرے نوجوانوں حضرت نوح سے اللہ پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح کہے گے اللہ 950 سال تک میں نے تبلیغ کی، قوم نے نہیں مانا، گالیاں دی، مارا پیٹا، خون خرابہ کر دیا، لہو لہان کر دیا، بے ہوش کر دیا، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے سوال کرے گا، ان کی قوم سے پوچھے گا کہ تم نوح کی بات تم نے کیوں نہیں مانی؟ وہ قوم جھوٹ کہے گی، کہے گے اللہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، نوح نے صحیح راستہ دکھلایا نہیں، صحیح بات نہیں بتلائی، وہ جھٹلائیں گے۔ میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ